نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ہاروت اور ماروت کے واقعے کے بارے میں تھوڑی معلومات چاہیے کہ کیا وہ سچ ہے یا ویسے من گڑت قصہ ہے۔ اس کے بارے میں مشہور تو یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جادو کے علم کے ساتھ ایک وقت بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتے یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہے، تم کفر میں نہ پڑو۔ تفصیل اس واقعے کی یہ ہے کہ بابل عراق کا ایک مشہور شہر تھا۔ ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو چکے تھے۔ انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے تھے تو وہ بات نہیں مانتے تھے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبدوں کو معجزے سمجھ کر انہیں اپنا دینی مقتدا بنا لیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کرے اور یہ بتائے کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو کوئی شعبدہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑے تھے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح وہ سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ہیں۔ لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو متنبہ بھی کر دیتے تھے کہ یاد رکھو یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ تم ان پر عمل شروع کر دو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو۔ یہ کام انبیاء کے بجائے فرشتوں سے بظاہر اس بنا پر لیا گیا جادو کے فارمولے بتانا وہ صحیح مقصد سے کیوں نہ ہو انبیاء کرام کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے برعکس فرشتے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں اس لیے ان سے بہت سے تکوینی کام لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی طرف سے کہی ہوئی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کرنے میں استعمال کیا، اور وہ بھی ایسے گناؤنے مقاصد کے لیے جو ویسے بھی حرام تھے، مثلا میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر نوبت طلاق تک پہنچا دینا۔ توضیح القرآن میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83۔ تو ہاروت اور ماروت اور زہرہ کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے کہ ان دونوں فرشتوں کو قوت شہوانی دے دی گئی تھی اور زمین میں اتار دیے گئے تھے۔ وہ زمین میں آئے تو زہرہ سے شہوت والی مطلب براری کا ارادہ کیا اور اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس پر اس نے ان سے اسم اعظم پوچھ لیا جس کے ذریعے وہ آسمان پر چلی گئی اور وہاں ستارہ بن گئی۔ ان دونوں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا عذاب چاہتے ہو یا آخرت کا، تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو آخرت کے عذاب پر ترجیح دے دی، اور وہ بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور انہیں قیامت تک عذاب ہوگا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قرطبی اور صاحب روح المعانی وغیرہ علماء نے اس قصے کی تردید کی ہے اور اسے موضوع یعنی من گڑت قرار دیا ہے، لہٰذا اس واقعے کا بیان کرنا درست نہیں ہے۔ قرطبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52، اسی طرح روح المعانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 اور البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33۔ وما علینا الا البلاغ۔ محبت جہاں مصطفیٰ